بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی رسول کریم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج اکتوبر کی 3 تاریخ ہے اور دن ہے جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک ہے تو آپ سب لوگوں کو بارش کی بھی مبارکباد۔ آج اللہ پاک نے صبح صبح ہی ابر کرم برسا دیا۔ جہلم شہر کے لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ آج صبح بارش ہوئی ہے، اور آپ اہلیان جہلم کو میری طرف سے بہت بہت بارش کی مبارکباد۔ انشاءاللہ گرمی سے اب جان چھوٹ جائے گی، جیسے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانیاں اور غربت سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اسی طرح گرمیوں سے بھی آپ کی جان تقریباً چھوٹ چکی ہے۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے، دن بہت اچھا ہے، مبارک والا دن ہے، اور خوبصورت موسم بھی ہو گیا ہے۔ اور رات پتہ نہیں آپ کو نیند کیسی آئی ہے، اچھی نیند آئی ہے یا دیر سے جاگتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں نیند رات کو نہیں آتی۔ کچھ لوگ جہلم کے ایسے لوگ ہیں، آپ بھی لوگ جانتے ہی ہوں گے، اپنے ارد گرد لوگ، رشتہ دار، عزیز دوست احباب، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی، اور اگر ان کو نیند آتی ہے تو ان کے ضمیر کو آتی ہے۔ وہ نیند تو ان کو نہیں آتی، لیکن ان کا ضمیر جو ہے وہ ہر وقت سویا رہتا ہے، اس سے ضمیر کو بہت نیند آتی ہے، وہ جاگتا نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کا ضمیر جاگ جائے تو کیا کہنے، کہ کاش یہ اپنے ضمیر کو تھوڑا سا جگا لیا کریں کبھی کبھی، جب وہ انسانوں کو دکھ تکلیف پریشانیاں دیتے ہیں اور ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا، تو اپنے ضمیر کو کم سلایا کریں، سلا لیا کریں، انہیں نیند آ جایا کریں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے جگا بھی لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کا ضمیر جاگتا رہے۔ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر آپ کو کوئی وجہ درکار ہوتی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آپ شکر گزار بندے بن کر رہیں، تو اس کے لیے ایک وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنی ذات پہ غور بھی کر لیا کریں۔ جب آپ اپنی ذات پہ غور کریں گے کہ میں دن کو روزانہ کتنے گناہ کرتا ہوں، ظلم کرتا ہوں اور زیادتیاں کرتا ہوں، آیا مجھے کسی انسان کی بددعا تو نہیں، کسی کے ساتھ میں ناانصافی تو نہیں کرتا، کسی کے ساتھ میں فراڈ تو نہیں کرتا، کسی کے ساتھ میں جھوٹ تو نہیں بولتا، کسی کے ساتھ میں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی کریں گے تو اسے دکھ ہوگا۔ جیسے آپ کسی کو موبائل پہ فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کال نہ اٹینڈ کرے تو ظاہر ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یار دیکھو آپ کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ تو آپ کم از کم یہ کیا کریں کہ اگر آپ کو کسی کی کال آئے تو آپ اٹینڈ ضرور کیا کریں، اسے کہہ دیا کریں میں ذرا مصروف ہوں اور میں پھر بات کر لوں گا، یا بات تھوڑی سی کر لیا کریں، تو وہ اس کی عزت نفس دوسرے انسان کی مجروح نہ ہو، کہ جب وہ کال کرتا ہے تو آپ اٹینڈ نہیں کرتے تو اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے، تو ظاہر دل سے دعا نہیں نکلتی۔ کوشش کیا کریں اگر کوئی وہ آپ کو کال کرے تو آپ اس کی کال اٹینڈ کر لیا کریں، کوشش کیا کریں، اور کیونکہ لوگ آپ سے مخلص ہوتے ہیں، اور مخلص انسان کا آپ سخت لہجہ بھی برداشت کر لیا کریں کبھی کبھی، ورنہ منافقوں کی عاجزی آپ لوگوں کو برباد کر دے گی۔ تو اس دنیا میں آپ نے ہر حال میں صبر کیا کرنا ہے۔ اگر آپ اصول کی بنیاد پر صبر نہیں کریں گے تو آپ کو مفاد کی بنیاد پر صبر کرنا پڑے گا، لالچ کی وجہ سے صبر کرنا پڑے گا، اسی کا نام منافقت ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے جب پاکستان میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کو، اسلام کو میں دیکھتا ہوں، تو میں پاکستان میں اسلام صرف نفرتوں میں دیکھا ہے۔ میں جب بازار جاتا ہوں، آپ لوگ بھی بازار جاتے ہیں، تو آپ جب لوگ دکانوں پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں اسلام نہیں دیکھتے ان لوگوں کی تجارت میں، آپ کو اسلام کہیں نظر نہیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، وہ جعلی باتیں، جعلی اخلاق، وہ آپ کو
دکانداروں سے بھی، دفتروں میں بھی آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے یا آپ امانت رکھتے ہیں کسی کے پاس، تو وہ ان کے کردار میں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا، آپ کے معاشرے میں آپ کو انصاف نظر نہیں آئے گا، آپ کے پاکستانی عدالتوں میں آپ کو اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے جس حد تک ممکن ہو سکے۔ تو دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ نے آپ پر حرام کر رکھی ہیں وہ آپ نہیں چھوڑتے۔ تو کوشش کیا کریں، جیسے آپ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں تو وہ اللہ کی بھی، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے اللہ، تو اس کی بھی بات آپ کبھی کبھی مان لیا کریں، روز تو نہیں آپ اس کی اللہ کی مانتے، تو کبھی کبھی وہ جب وہ کہتا ہے کہ حرام کھانے سے رک جائیں تو آپ نہیں رکتے، تو کبھی کبھی آپ چھوڑ دیں گے، تو ظاہر ہے آپ کو کہیں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ تو جب آپ غلام بن جاتے ہیں، ضمیر کے بھی غلام بن جاتے ہیں، جب آپ ضمیر کی غلامی کے عادی ہو جاتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس ضمیر سے نجات دلا سکے، آزادی دلا سکے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے ضمیر کے غلام نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ آپ سچ بول دیا کریں، حق بات کر دیا کریں اچھے الفاظوں سے، کوئی لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ یقین کریں اگر آپ کے الفاظ اچھے ہوں، آپ کو لب و لہجہ اچھا ہو، تو دنیا کا کوئی بندہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ آپ سچ بات منہ پہ کر رہے ہیں، حق بات کر رہے ہیں، تو کوئی بندہ آپ سے انشاءاللہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں تو ایک نالائق آدمی ہوں، جو مجھے آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بات کر دیتا ہوں۔ میں اتنا پڑھا لکھا بندہ تو نہیں ہوں، لیکن میں نے کارل مارکس اور لینن کی کتابیں پڑھی ہیں، کربلا والوں کی زندگی بھی پڑھی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اصل جنگ جو ہے وہ امیر و غریب کی جنگ ہوتی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ فلسفے کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، ہے تو نالائق آدمی، لیکن جو مجھے پتا ہے میں اظہار کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ میری باتیں سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ تو میں اتنا پڑھنا تو نہیں جانتا، لیکن میں نے چونکہ کارل مارکس اور لینن کی کتابیں پڑھی ہیں، تو کربلا والوں کی زندگی بھی پڑھی ہے، تو امام حسین کی زندگی کو بھی بڑے غور سے پڑھا ہے۔ تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا والوں کی زندگی کیا ہے، کیسی گزری ہے۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جنگ جو ہوتی ہے نا، وہ امیر و غریب کی جنگ ہوتی ہے، وہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، وہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہوا کرتی ہے۔ تو باقی باتیں ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ جمہوریت جو ہوگی وہ پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگ جو وہ اقتدار میں آئیں گے تو اس کو جمہوریت یہ لوگ کہتے ہیں، بدبخت لوگ، طاقتور لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ملوکیت، شہنشاہیت، ڈکٹیٹرشپ، یہ پاکستان کے دولت مند لوگ آئیں گے اقتدار میں تو اسے یہ جمہوریت کہتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں مجھ سے کہ اصل جنگ وہ جمہوریت اور مارشل لا کی نہیں ہوتی، اصل جنگ امیری غریبی کی ہے، ظالم اور مظلوم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد وقت لائے گا پاکستان میں، کو اللہ کا نیک بندہ، بہت نیک لوگ ہیں پاکستان میں، اللہ کا کوئی نیک بندہ آئے گا اور آپ ان کی ظالموں حکمرانوں سے جان چھڑائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کوفہ کے لوگ ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے دور کے کوفے کے لوگ تو ہے تھے ظالم، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے جو ظالم پاکستانی حکمران بیٹھے ہیں، یہ کوفے والے لوگ ہیں۔ وہ آئے گا، امام حسین کی زندگی پہ عمل کرنے والا اللہ کا ایک بندہ آئے گا، آپ کے ان لوگوں سے جان چھڑائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، آپ مظلوم لوگ ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا اور ان ظالموں سے جان چھوٹے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں ہر بندے سے کہ آپ صبر کیا کریں۔ آپ اگر مشکلوں میں ہیں، پرابلم میں ہیں، آپ اپنے ملک میں ہیں یا باہر کے ملک میں گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبر کرنا ہے۔
اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. اللہ آزماتا ہے, اللہ بار بار آزماتا ہے انسان کو. مطلب ہجرت کرنی پڑتی ہے, آپ کو باہر کے ملکوں میں جانا پڑتا ہے, تو وہ آپ ہجرت کرتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے. آپ نے اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں. جو باہر کے لوگ گئے ہوئے ہیں یہاں پاکستان سے, جہلم سے, آپ نے اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں ہے. اللہ آپ کے لیے مہربان ہوگا. اللہ آپ کی نیتیں جانتا ہے, اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. اور رات کے بعد دن ہوتی ہے, شام کے بعد صبح ہوتی ہے, اجالا آتا ہے, بہتر وقت آتا ہے. تو لیکن اس کے لیے تھوڑا سا کٹھن مسئلہ ہوتا ہے. آپ غریب, آپ نبیوں کی زندگی دیکھ لیں, کتنی تکلیفوں کے بعد جا کے اسلام مکمل ہوا. 23 سال لگے. آپ باہر کے ملکوں میں گئے ہیں, 23 سال بھی نہیں ہوئے. آپ 23 سال, نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال لگے, جو ان کا مقصد تھا کہ اسلام کو میں نے پھیلانا ہے, 23 سال لگ گئے. تو آپ کا بھی یہ مقصد ہے, آپ باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں, تو آپ کو 23 سال تو نہیں ہوئے نا, ٹھیک ہے. تو آپ نے صبر کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آپ کی زندگی میں راحتیں آئیں گی, خوشیاں آئیں گی, بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اجر دے گا. اللہ آپ کی نیتوں کا حال جانتا ہے. تو آپ نے صبر کرنا ہے. تو آخری بات آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کیسے کیسے تکلیف دہ لوگ ہیں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں. بڑی بڑی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں جو میں کبھی کبھی کر جاتا ہوں, سوائے اتوار کے. وہ میں نے اتوار کا دن رکھا ہوا ہے, وہ ٹینشن فری. وہ میں اپنے دوستوں کی وجہ سے, کہ آپ ہفتے میں ایک دن رکھیں ٹینشن فری, کہ آپ لوگوں کو ریلیکس کریں, ہلکی پھلکی کلاسیکی موسیقی طرح کی باتیں کیا کریں. تو یہ میں پھر ایک تکلیف دہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 35 سال سے زائد عمر کی 1 کروڑ سے زیادہ خواتین شادی کی منتظر ہیں. ان کی شادی ابھی تک نہیں ہو رہی. میں پھر ایک بار عرض کر دوں, ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 35 سال سے زائد عمر کی 1 کروڑ سے زیادہ عورتیں شادی کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کب ہماری شادی ہو. یہ بڑی تکلیف دہ باتیں کر رہا ہوں, بہت تکلیف دہ بات ہے. کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی مہربان ہو, اللہ تعالیٰ ان کا بھی, خواتین کا بھی کو سب بنائے. ان کی شادی اللہ تعالیٰ کو بہتر, ان کو ساتھی عنایت فرمائے. مرد ہمارے حضرات اتنے اچھے تو نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ اچھے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان خواتین کی شادی کرائے اور اچھے ساتھی ان کو نصیب کرے. تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کی بہاریں لائے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور خوشیاں عنایت کرے گا. تو آپ لوگ بھی خوش رہا کریں, مسکراتے رہا کریں, ہر وقت کوشش کریں کہ آپ بھی ٹینشن نہ لیا کریں. کیا یہ کچھ چیزیں آپ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں. اس کا آسان حال یہ ہے کہ ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. تو آپ بس مسکراتے رہا کریں, کوشش کریں لوگوں کے سامنے کم از کم ہنستے رہیں, مسکراتے رہا کریں. تو اسی کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک آپ لوگوں سے خدا حافظ.